دنیا اعمال کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرنے کی، برائی سے روکنے کی۔ دنیا میں یہ موقع اللہ نے عطا کیا ہے۔ دنیا میں جو اچھے کام کر کے جائے گا یا برے کام کر کے جائے گا، اس کا بدلہ یا اس کی سزا آخرت ملے گا۔ آخرت بدلہ ملنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں۔ وہاں تو موج مستی کی جگہ ہے، وہاں تو کھانے اور پینے کی جگہ ہے، وہ ہے خواہش پورا کرنے کی جگہ۔ اب خواہش اگر دنیا میں ہم نے منمانی خواہش پوری کی، آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا دنیا میں ایمان ادھورا جب تک تم اپنے خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق نہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے صدر کے ہمارے اس جلسے کی صدارت نصیب فرمائی کہ جن کے بیان سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی۔ لہذا میں حضرت والا عارف باللہ صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی، استاد رئیس الجامعہ اشرف العلوم کیندراپاڑا اور امیر شریعت رابع کو دعوت اسٹیج دوں گا کہ جناب والا دائس پر تشریف لائیں اور اپنی ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو نواز کر دعا سے اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جلسہ ایصال ثواب اس علاقے کے نہایت ہی فکر مند اور اس علاقے کے آبیاری میں دینی جدوجہد کرنے والے حضرت مولانا الحاج عبدالستار صاحب کی وفات پر ملال پر ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کے جتنے روحانی اولاد ہیں اور ان کے تربیت یافتہ احباب ہیں اور انہوں نے جو محنت کیا اس علاقے میں، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت رکھنے والے آج سب جمع ہوئے ہیں۔ مجھے عزیزم حافظ جناب جاوید شمسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فون کیا کہ ایسا ایصال ثواب کا جلسہ، میں کہا مجھے تو انتقال کی بھی خبر نہیں ملی، ورنہ میں جنازے میں بھی شرکت کرتا۔ میں پھر اسی دن جو ہے
ایصال ثواب اپنے یہاں جامعہ کے طلباء کے ذریعے سے کرایا، ان کے روح کو ثواب پہنچایا۔ پھر آج جو ہے اس مدرسے کے اس وقت جو محتمم ہیں حضرت مولانا کے صاحبزادے، جن کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، ہمارے ایک استاد یہاں بھی آ کے رکتے تھے، حضرت مولانا قاری علی صاحب، تو انہوں نے کہا کہ میں آج کچھ مشغول بھی رہا، دن میں بھی کام تھا، مغرب کے بعد میں بھی کام تھا۔ کام کے بغیر انسان کا جینا ہی کیا ہے؟ کام نہ ہونا موت کے مترادف ہے۔ جیسے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ جتنا دیر اللہ کے ذکر کے بغیر وقت گزرے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا عارضی جگہ ہے، سب جانتے ہیں، اور زبان سے کہتے بھی ہیں ہم سب، اور موت یقینی چیز ہے۔ دنیا کے ہر چیز کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، ہر چیز کے اوپر، صرف انسان نہیں، ہر چیز کے اوپر۔ ہر چیز فنا کے گھاٹ ایک دن اترتی ہے، اپنا اپنا وقت پورا کر کے، یا ان کے ذمہ جو کام ہے اس کو پورا کر کے فنا کے گھاٹ اترتی ہے۔ درخت ہو، پتھر ہو، زمین ہو، کچھ بھی ہو، سب کا وقت مقرر ہے اور سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اپنا متعلق خدمت کو انجام دے کر یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے پھر بعد میں کوئی جزا نہیں، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں، ان سے کوئی باز پرس نہیں، ان کے لیے کوئی وعدہ وعید نہیں۔ لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور جنات، ان دونوں کے لیے ایسا معاملہ ہے کہ اصل زندگی جو ان کی شروع ہوگی وہ موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ عارضی جگہ ہے، یہ عارضی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس میں جتنا وقت ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام، چلنے پھرنے کا انتظام، زندگی کے ہر موڑ میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے انسانوں کو، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے۔ ہمارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا کر بچھایا ہمارے اترنے سے پہلے زمین میں، اور اسی زمین سے اللہ نے بابا آدم کو وجود میں لایا، اور بابا آدم کو ذریعہ بنا کر قیامت تک آنے والے انسانی نسلوں کا سلسلہ قائم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ انسان جب اس پر موت طاری ہو جاتی ہے یا حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسی مٹی میں مل جاتا ہے، چاہے اس کو آگ میں جلا کے راکھ کر کے پھینک دو، چاہے کہیں پر اوپر سے گر کے گل سڑ جائے، کتے بلی اس کو کھا لیں، چبا لیں، وہ بھی گل سڑ کے زمین میں ملیں گے۔ ہر اعتبار سے پھر زمین میں ملنا ہے اس کو۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ پھر کیا انسان اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو پھر زندہ کیا جائے گا؟ اسی مٹی سے اللہ نے وجود بخشا اور انسان کی ہر ضرورت کو اسی سے متعلق رکھا۔ کھانے کا سامان، جتنے اناج، جتنے میوے، جتنے پھل پھول، انسان کی ضرورت کی چیزیں سب زمین سے اگتی ہیں۔ انسان کا لباس زمین سے، رہنے کے لیے بلند سے بلند عمارت بناتا ہے زمین سے، پتھر کا بنائے، اینٹ کا بنائے، گارے کا بنائے، کسی چیز کا بنائے۔ سونا اور چاندی کے کھدان زمین میں، پیتل، لوہا، سب کا کھدان زمین میں۔ ساری ضرورتوں کو اللہ نے زمین سے پورا کیا۔ پھر زمین میں اس کو بلیا میٹ کر دیں گے، پھر زمین کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ بدبودار زمین جنت میں نہیں چلے گی۔
اللہ نے جنت کی زمین کو خوشبودار بنایا ہے اور جنت میں رہنے والوں کو بھی خوشبودار بنایا ہے۔ جنت میں جانے والے ایسے خوشبودار ہوتے ہیں کہ ان کا خوشبو کا اثر زندگی میں بھی چاروں طرف پھیلتا ہے۔ جدھر سے گزر جاتے ہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے گزر جاتے تھے، گزرنے کے بعد بھی ہوا بتاتی تھی ادھر سے اللہ کے محبوب گزرے۔ لوگ خوشبو اور مہک سونگھ کر سمجھ لیتے تھے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے۔ آپ کے اخلاق بھی ایسے تھے، کریمانہ، جس کے ساتھ بات کرتے تھے اس کو مسخر کر لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیاں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمو دیا تھا، اور آقا کے اتباع کرنے والے آقا کے غلاموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں ایسے عطا کیا۔ وہ جدھر سے گزر جاتے تھے ان کے جسم کے اندر سے نکلنے والی مہک اور خوشبو کا چاروں طرف پھیلاؤ ہوتا تھا۔ ان کی خدمات بتاتے تھے کہ ادھر سے فلاں آدمی کا گزر ہوا ہے، جس کی وجہ سے دینی فضا قائم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ حفاظ علماء پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے کا ظلمت اور تاریکی دور ہو رہا ہے، علاقہ جو ہے فیض یاب ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا تو اتنے انسان کو مت پوچھو، جب سے دنیا قائم ہے انسان دنیا میں آ رہے ہیں، اور جب آخری وقت دنیا پر قیامت برپا ہوگا تو ساری دنیا میں آنے والے انسان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آتے تو بہت لوگ آئے اور دنیا سے بھی گئے، لیکن بہت کم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایسے دنیا سے جب گئے تو دوسرے لوگ ان کو یاد کر کے غمناک ہوئے، نمدیدہ ہوئے، رونے دھونے کا سلسلہ قائم ہوا، اور پھر ہر جگہ ہر موڑ میں ان کی یاد تازہ ہوتی رہی کہ یہاں فلاں شخص رہتے تو یہ کام ہوتا، اور فلاں شخص کی قربانی سے آج یہ سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم گزرتے ہیں۔ اپنا مکان بنانے والے کروڑ پتی دنیا سے جاتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے فرمایا، بس نامور بزیر زمین دفن کردان کز ہستی اشبروے زمین ایک نشان امان۔ کوئی ان کی یاد ہے نہ پہچان ہے۔ اونچی اونچی عمارت بنانے والے، کروڑوں کی گاڑیوں میں پھرنے والے، دنیا میں ان کے دولت کا ڈنکا بج رہا تھا، دنیا سے ایک دن چلے گئے، کوئی ان کا یاد کرنے والا ہے نہ ان کا کوئی۔ آج آپ دیکھو اس مدرسے کے چار دیواری کے اندر جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا الحاج عبدالستار صاحب کے جو روحانی اولاد ہیں ان کی گن گا رہے ہیں، ان کے صفات کو بتا رہے ہیں، ان کے اخلاق کریمانہ کو بتا رہے ہیں، ان کی تعلیمی خدمت کو بتا رہے ہیں۔ علاقے میں جو ان کے زندگی میں ہدایت کا نور پھیلا ہے، یاد رکھ لو، جو اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتا، گزرے ہوئے لوگوں کے اوصاف اور ان کی تعریفات کا قدر نہیں کرتا، اس کی اشاعت نہیں کرتا، وہ آدمی پنپ نہیں پاتا ہے۔ بڑے لوگ جس محنت سے سینچے ہیں اس علاقے کو، محنت کیے ہیں، حضرت مولانا سید اسماعیل صاحب نورہ مرقدہ کہا کرتے تھے کہ ارے تم لوگ تو گھوڑے گاڑی پر دوڑ کر بیٹھ کے جاتے ہو، ہم تو جب شروع میں چلتے تھے اس طرف سے اس طرف جا کے تلوے سے کانٹا نکالتے تھے، چل کے پیدل۔ گاڑی تھا نا، گھوڑا تھا، سائیکل بھی مشکل سے ملتا تھا اس زمانے میں، اور اس زمانے میں وہ محنت کر کے باغ و بہار لائے ہیں۔ چاروں طرف بدعت اور ظلمت، اور یہ تو پدمپور ایک زمانے میں معرکۃ الآرا رہا ہے، یہاں پر عجیب حالات بھی پیش آئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں لوگ بہت آتے ہیں اور آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور لوگ دنیا سے جاتے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہی کہتے ہیں کہ موت یقینی چیز ہے، ایک دن آنی ہے، لیکن ہمارا صبح اور شام بتاتا ہے کہ ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ ہم مکان بنانے میں مشغول ہیں، دکان سجانے میں مشغول ہیں، اور ملک الموت پیچھے سے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ کس حالت میں، یہ کس کام میں مشغول ہے۔ ابھی تو تھوڑے دن رہ گئے یا تھوڑا لمحہ رہ گیا ہے، اس کی روح کھینچنے کا مجھے حکم ملا ہے، اور یہ کس کام میں لگا ہے؟ عارضی زندگی میں ایسے مال و منال کے جمع کرنے میں لگا
لگا ہے، کیا سب دن یہاں رہنا ہے؟ جتنا دن یہاں رہنا ہے، ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنا دن رہنا ہے اس کے مطابق محنت کرو، اور آخرت میں جتنا دن رہنا ہے اس کے مطابق محنت کرو۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، دکان کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی بھی ہمارے یہاں معاملہ آ گیا، شادی ہو یا ختنہ ہو یا عقیقہ ہو، سب سے پہلے قربان ہم نماز کرتے ہیں، اور نماز ہمارے کام آنے والی چیز ہے آخرت میں، جو ہمیں جہاں سب دن ہمیں رہنا ہے، پھر وہاں جانے کے بعد پھر موت نہیں ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی دکھ ہے۔ کس کے لیے؟ جنتیوں کے لیے۔ اور جن کو جنت میں جن جو نہیں جا سکیں گے کسی وجہ سے، بدعمالی بدکرداری کی وجہ سے، اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے، ان کے لیے تو سدا وہاں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے جب انسان رخصت ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم، نہ اب نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا تعلق زندگی سے ہے۔ آدمی چلا گیا، اب کیا کر سکتا ہے؟ قبر میں نماز پڑھے گا؟ اللہ اکبر! قبر میں آپ کو دیکھیں، ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو نماز سے بہت شغف تھا، نماز کے بغیر چین نہیں ملتا تھا۔ اللہ سے دعا کیے کہ اللہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنا نصیب فرما، ورنہ مجھے کیسے جی لگے گا، قبر میں رہوں گا کیسے۔ ان کے ایک شاگرد تھے، خاص شاگرد، دفن کے بعد کہیں تھوڑا سا سوراخ تھا یا کسی وجہ سے نظر آیا، قبر کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کو لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے، یہ تو دنیا اعمال کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، لوگوں کو اچھی بات پہ حکم کرنے کی، برائی سے روکنے کی۔ دنیا میں یہ موقع اللہ نے عطا کیا ہے۔ دنیا میں جو اچھے کام کر کے جائے گا یا برے کام کر کے جائے گا، اس کا بدلہ یا اس کی سزا آخرت ملے گی۔ آخرت بدلہ ملنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں وہاں تو موج مستی کی جگہ ہے، وہاں تو کھانے اور پینے کی جگہ ہے، وہ ہے خواہش پورا کرنے کی جگہ۔ اب خواہش اگر دنیا میں ہم نے منمانی خواہش پوری کی، آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا دنیا میں ایمان ادھورا جب تک تم اپنے خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق نہ کر لو۔ اللہ گواہ ہے، آج ہماری شادیوں سے دیکھ لو، کہیں اسلام کا پتہ لگتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اسلام کا فلاں دشمن، اسلام کا فلاں دشمن۔ ایک بہت بڑے بزرگ کو میں نے بیان کرتے ہوئے سنا کہ لوگ کہتے ہیں فلاں دشمن فلاں دشمن، سب سے بڑا دشمن اسلام کا بد عمل بد کردار مسلمان بنا ہوا ہے رکاوٹ۔ اس کے یہاں شادی ہوتی ہے، اسلام آتا ہے، کہتا ہے کہ تو میرا پیروکار ہے، میرا ماننے والا ہے، مسلمان ہے، میرے مطابق تو شادی کر۔ وہ کہتا ہے جا جا، تیری ضرورت نہیں ہے، دنیا میں ابھی جی رہا ہوں، دنیا کے مطابق مجھے شادی کرنے دو۔ رسم رواج میں مبتلا ہوتا ہے، اسلام اس کے گھر سے دھکا کھا کے جاتا ہے، اس کے یہاں ختنہ ہوتا ہے تو رنگ رلیاں مناتا ہے اور پٹاخے پھٹاتا ہے، اس کے یہاں عقیقہ ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ اس کے گھر میں ہو، سب سے پہلے قربان یہ اسلامی ضابطے اور قانون کو کرتا ہے، اپنے اوپر اسلام کے قانون کو لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے تک کیا یہ پہنچائے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے اوپر اسلامی ضابطے اور قانون کو جاری کیا اور اپنے آپ کو اس میں مکمل داخل کیے، زندگی گزارے، اسی لیے ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ آج ہمیں دیکھ کر لوگ بیزار ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم آئے ہیں۔ میں تو خود دیکھتا تھا، بچپنے میں ایک دفعہ میں جماعت میں آیا تھا، یعنی اسکول کے پڑھنے کے زمانے میں 7 کلاس، مجھے یاد ہے ابھی تک۔ وہ پیدل والی گجرات کی جماعت آئی تھی، اس زمانے میں بہت جماعت کم آتی تھی، اور ہمارے یہاں سے کندرا پاڑا سے اس وقت میرا 7 کلاس کا امتحان ختم ہوا تھا، ایک جماعت نکلی، میں بھی اس میں شریک تھا، اور وہاں سے بدم پور آئے تھے۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب، ابھی جیسا آپ نے سپاس نامے میں سنا کہ 50 سال، 50 سال کوئی کم معمولی مدت ہوتا ہے؟ ارے 50 سال تو انسان بہت سارے جیتے بھی نہیں ہیں۔ 50 سال امامت کیے،
اللہ اکبر. اس امام مسجد میں امامت کی، اس مسجد میں جماعت ٹھہری تھی، اور دوسری مساجد ہم تو تھے ہی نہیں اس وقت کہیں بھی، وہاں ٹھہری تھی. مجھے یاد ہے ایک گشت کرتے ہوئے آئے، ایک دکان میں پہنچے، چھوٹی سی دکان تھی، ایک آدمی بیچارہ اس میں بیٹھ کے کچھ بیچ رہا تھا، اگربتی بھی جلایا ہوا تھا. عصر کے بعد اس کی دکان میں پہنچے، بھائی دن کی بات ہوگی، مسجد میں آؤ. نہیں مسجد جاتا نہیں، میں لڑائی جھگڑے وہاں جاتا ہوں، میں ہی اگربتی جلاتا ہوں، ہی رہتا ہوں. بس ایسا علاقہ تھا یہ. مجھے یاد ہے بچپن کی بات ابھی تک، میں مسجد کو جاتا ہوں، نکل لڑائی جھگڑا وہاں ہوتا ہے، میں ہی اگربتی جلاتا ہوں، ہی بس صبح شام کرتا ہوں، میرے دکان میں سب کچھ ہے، مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. ایسے لوگ اس علاقے میں بس رہے تھے. میں ایک نمونہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں کہاں کتنے نمونے ہوں گے جن سے ہو کر وہ حضرت مولانا گزرے ہوں گے. ابھی ایک صاحب عزیزم طاہر سلم وہ بھی کہہ رہے تھے، چاروں طرف اس زمانے میں علماء کرام کی بہت کمی تھی، بہت کم علماء تھے. اب تو الحمدللہ مدارس کی برکت سے آپ کو حفاظ علماء مل رہے ہیں. مسجد میں تراویح قرآن پاک تراویح میں سننے کے لیے کہاں کلکتہ اور کہاں باہر سے منگانا پڑتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ حافظ صاحب کو کہاں سے رکھیں گے، کہاں سے کھلائیں گے. کہیں کہیں بہت دور دور مسجدوں میں کہیں ختم قرآن ہوتا تھا. میرے عمر کے حافظ بہت کم ہیں. ہاں الحمدللہ ہماری ضروریات میں بہت حفاظ علماء پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مدارس کی برکت سے میرے بھائیوں علماء حفاظ کا ایک سلسلہ ایسا قائم کیا ہے جن کے بغیر ایمانی اسلامی دینی زندگی ہم نہیں گزار سکتے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر مدارس میرے بھائیوں نہ ہوتے، اتنے علماء حفاظ پیدا نہ ہوتے، ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر مسجد میں آج قرآن پاک مکمل لوگ رمضان میں سن رہے ہیں، مدارس کی برکت سے سن رہے ہیں. علماء کرام کی زبانی دینی بات سن رہے ہیں، مدارس کی برکت سے سن رہے ہیں. اسی لیے ہمارے دوستوں کو پتہ لگ گیا کہ اسی کے برکت سے ایمانی حرکت ہے. لہذا ایمانی حرکت کو اگر مدھم کرنا ہے تو اس سلسلے کو کمزور کیا جائے. وہ کوشش میں لگے ہیں اور ان کا ساتھ ہم بھی دے رہے ہیں، ان کا ہاتھ ہم بھی بٹا رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں بھول ہمارا نہیں ہے، شیطان ہر ایسے جگہ میں رکھنا اندازی کرتا ہے، ہر ایسے جگہ میں چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. وہ خطرناک اس کا حملہ ایمان پر ہوتا ہے. چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے وہ تو میرے بھائیوں یہ دینی ادارہ جو بدر میں جب بھی راستے سے گزرتا ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، بچوں کو بھی دیکھتا ہوں. شاید 2-4 دن میں روزانہ میرا جانا آنا ہوتا رہتا ہے. کٹک نشہر دوسرے علاقے دینی ضرورت کی وجہ سے. اپنا ذاتی سفر تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. بیمار آزار ہو گئے تو الگ بات ہے، نہیں تو اکثر دینی سفر ہوتا رہتا ہے، دیکھتا بھی رہتا ہوں. تو بچپن سے ہی سنتے تھے حضرت مولانا عبدالستار صاحب لمبا کرتا پہنتے تھے، لنگی میں اکثر رہتے تھے، مسکراتا چہرہ تھا. ابھی آپ لوگ دیکھیں کوئی بہت پرانے آدمی نہیں ہو گئے جو 100 برس 200 برس سفر بھال گئے ہیں. ابھی تو یاد ہے، اور یاد تو ان کی اولاد برسوں رکھیں گے. اسی لیے ایسا جاریہ نے کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کام ایسا کر جاتا ہے نام اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے. اس میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، نل لگا دیا، کنواں کھدا دیا. یہاں تو کنویں کا کنواں کھدا دے چلے گئے حضرت مولانا. ایک مدرسہ قائم کر دی، فیکٹری ہے حفاظ علماء کے پیدا ہونے کا. اور یہ ایسا جاریہ نیکی ہے جس کو سوچنا بھی بہت مشکل ہے. آنکھ بند کر کے غور کرو. ایک شاگرد کسی کا ہوا، اس کے شاگرد، شاگرد کے شاگرد، شاگرد کے شاگرد، قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. اتنا بڑا جاریہ نیکی. اور جتنے شاگردوں کے شاگرد قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے، دینی بات سنا رہے ہوں گے، کوئی وقت کا کتب ہوگا، کوئی غوث ہوگا، کوئی ابدال ہوگا، کوئی ولی کامل ہوگا، انہی کے شاگردوں میں سے پتہ نہیں کہاں کون کیا ہوں گے، کتنے ہدایت کے سبب بنیں گے، کیا کیا کریں گے. سب کے نیک کام میں اس بوڑھے استاد کا حصہ ہو. اتنا بڑا جاریہ نیکی یاد ہے، معمولی نیکی نہیں ہے. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جاریہ نیکی کر گیا. اگر کنواں کھدا دیے اور کنواں ختم ہو گیا
اس کا پانی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو جاریہ نیکی کا سلسلہ بھی ختم. جب تک کنویں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو جاریہ نیکی ہے. لیکن یہ سلسلہ ایسا ہے قیامت تک، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، کہاں کہاں اس کی ضروریات پھیلے ہوں گے اللہ بہتر جانے. نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں جاتی رہیں گی. اور پھر دوسرا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو ایک فرزند انجمن عطا کیا جو حافظ ہیں، عالم دین بھی ہیں. یہ بھی حدیث شریف میں ہے، ایسا اولاد چھوڑے جو اولاد نیک ہو اور اپنے والد مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کر رہے. کون ایسی اولاد ہوگی؟ آج ہم دنیاوی تعلیم دلاؤ، کوئی حرج نہیں. آج کل تو ہمارے دینی مدارس میں باقاعدہ یہ سلسلہ قائم کیا گیا ہے. ضرورت بھر دنیاوی تعلیم دے کر کے بچوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. 10ویں 12ویں پاس بھی کرایا جا رہا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن دین سے محروم مت کرو میرے بھائی. میرے تجربے کی بات اپنے آنکھوں سے دیکھا. ایک صاحب کا انتقال ہوا، مجھے جنازے کی نماز کے لیے بلائے تھے. یہاں سے 50-60 کلومیٹر دور ہمارے یہاں سے بلائے تھے. ان کا بیٹا کوئی باہر رہتا تھا، اس کا انتظار دوسرے دن تک کیا گیا. اور بیٹا بچپن سے باہر رہا، دین سے بالکل ناواقف. آ کے کھڑا ہو کے دیکھتا ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم اجازت دو گے، تم بڑے بیٹے ہو، نماز پڑھائیں گے. نہ کیا نماز، کیا نماز؟ ارے تمہارے والد کے جنازے کی نماز، جنازے کی نماز تک جانتا نہیں، دعا تک جانتا نہیں. ایسی اولاد بجائے اس کے لیے دعائے رحمت کرنے کی وہ والد جان بنے گی. زندگی کی تمام گاڑی کمائی اس کے پیچھے لگایا، بچپن سے لے کر جوان ہونے تک کروڑوں روپیہ اس کے پیچھے لگایا اور آگ کا انگارہ بنا کے پیش کر دیا. اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے اولاد دیا تھا، تم نے کیسی تربیت کی اس کی. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے بریانی کھلایا کہ نہیں، کپڑا اچھا پہنایا کہ نہیں. وہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ روزی دینے والے ہیں، جس کو جتنا دیتے ہیں. اللہ کیوں پوچھیں گے اس کا؟ اللہ پوچھیں گے تم میرا تعارف کرایا نہیں، میری پہچان کرایا نہیں، میری عبادت اس کے سامنے تم لائے تھے یا نہیں. تو نیک اولاد بھی چھوڑ کر گئے اور جاریہ نیکی مدرسہ بھی چھوڑ کر گئے، اور علاقے میں ان کے بہت سارے جاریہ خدمات بھی ہیں الحمدللہ. ان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ذخیرہ بنیں گے. لیکن میرے بھائیوں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے والوں کو، مرنے والوں کو، دنیا سے چلے جانے والوں کو اچھائی کے ساتھ یاد کرو. ان کے ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہے، کچھ کمی بھی ہوتی ہے، کمی کو درگزر کرو، اچھائی سے یاد کرو. اللہ ایسے کریم ہیں، جب بندے ایک کسی آدمی کو اچھا کہتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے تو فلاں کو اچھا کہہ رہے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اس کو سزا دیتے ہوئے. اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں. اس لیے مرحومین خیر کے ساتھ یاد کرو. حدیث شریف میں آتا ہے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کرو، اچھائی سے یاد کرو. اب تو دنیا میں رہا نہیں، حسد کی وجہ سے آدمی برائی بیان کرتا ہے کہ تاکہ اس کو لوگوں کی نظر سے گھٹ جائے، میرے سے آگے نہ بڑھنے پائے. عام طور پر جو دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے آدمی حسد کی وجہ سے کرتا ہے، کینے کی وجہ سے کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ سوچتا ہے لوگ مجھے بڑا سمجھے، اس کو میرے سامنے بڑا نہ بنائے. تو میرے بھائیوں، وقت بھی کافی ہو گیا. دنیا عارضی جگہ ہے، دنیا میں جو بھی آتا ہے ایک دن اس کو دنیا سے جانا رہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تم جتنا دن رہ رہے ہو اور اس کے لیے جتنی کوشش کر رہے ہو، جہاں سب دن رہنا ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کے بعد پھر موت نہیں، جہاں کے بعد کوئی اور سلسلہ نہیں، وہاں کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو؟ ہم سب کو یہ فکر کرنا ہے. اللہ ہم سب کی فکر نصیب فرمائے. حضرت مولانا تو چلے گئے، ان کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. آخرت کی تیاری میں سب سے پہلا قدم نماز کی پابندی ہے. کریں گے انشاءاللہ. ہم جائیں گے، ہمارے اہل و عیال، اڑوس پڑوس، رشتہ دار سب کے ساتھ جائیں گے یا اکیلے جائیں گے جنت میں؟ سب کے ساتھ جائیں گے. تو نماز والی دعوت اڑوس پڑوس
اپنے گھر والوں کو بھی برابر فکر کے ساتھ دیتے رہیں کہ بھئی نماز پڑھو، اس میں کامیابی ہے، اللہ کا طرف سے فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرو۔ نماز جب ہم پڑھتے رہیں گے، سنت کے مطابق پڑھتے رہیں گے، اللہ کا فرمان ہے، پھر تمہارا گناہ سے بچنا، برائی سے بچنا آسان ہوگا۔ نماز خود روک دے گی، آہستہ آہستہ دین کے دوسرے شعبوں پر بھی چلنا اور عمل کرنا آسان ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا یہ جلسہ ایصال ثواب کے جلسے کا معنی یہ ہے کہ نیت ہوگی، آج جتنی دین کی بات ہوگی، تلاوت ہوگا، نعت خوانی ہوگی، اور جو لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اس کے اندر کہے، سب کی نیکی حضرت مولانا عبدالستار صاحب کی روح کو پہنچ رہی ہے۔ اس کا نام ہی ایصال ثواب کا جلسہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ہاتھ اٹھا کہیں گے یا اللہ یہ کھانا دھر ہے، یہ میرے ابا کے روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، جائے گا؟ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی نیت کر لیے، غریب کو دے دیے ایک روٹی کہ اللہ اس کی نیکی میرے ابا کو پہنچا دے، اپنے آپ نیکی پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں اور نیتوں پر تمام اعمال کا دار و مدار بھی ہے۔ اسی لیے ایصال ثواب کا جلسہ، رات زیادہ ہو گئی، زیادہ رات کو بولنے کی عادت بھی نہیں، مجھے لا کر خیر میں بٹھا دیے۔ میں شروع میں کہیں جاتا ہوں، تھوڑی دیر دین کے بعد سنا کے پھر اپنا رستہ لیتا ہوں۔ آج میں اتفاق کی بات ہے آخر میں رہ گیا، نہیں تو آپ مجھے بہت کم دیکھے ہوں گے آخر میں کہیں۔ جہاں آتا ہوں شروع میں کچھ دن کے بعد سنایا چلا۔ میرے بھائیوں، اس ادارے کو کبھی آپ لوگ خیال رکھیں، ایک امانت ہے حضرت مولانا کی طرف سے، اور دوسرے مدارس کا بھی آپ مدد تعاون کرتے رہتے ہیں، اور شیطانی چنگل حربے سے بچیں، مدد و تعاون کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے یہاں بڑا اجر ملے گا۔ یہ ادارہ جتنا ترقی کرے گا، حضرت مولانا کی روح کو اتنا سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا مونس آفاق پدمپور وہ آئیں اور حضرت کے دست مبارک سے قبول فرمائیں۔ حافظ صابر علی پدمپور، حافظ مستقیم احمد پدمپور، حافظ عبدالاحد پدمپور، حافظ ہمسر سائنسو، حافظ ہمسر بدری سائنسو، حافظ ریاض سائنسو، حافظ عبداللہ ڈھینکنال، حافظ عبداللہ بدری ڈھینکنال، حافظ اسماعیل بدری ڈھینکنال، حافظ فیروز دہلی، حافظ فیروز دہلی، حافظ قاسم پدمپور، حافظ قاسم بدری پدمپور، درود شریف پڑھ لیں، الحمد شریف بھی پڑھ لیں، اور سورہ اخلاص قل اللہ احد بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ تمام جلسے کا اور اس پڑھے ہوئے سب چیز کے دیکھی حضرت مولانا عبدالستار صاحب کے روح کو پہنچائیں، اور جتنے مرحومین دنیا سے گزر گئے ہیں سب کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا حنان یا منان یا ذا الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والاحسان، یا قدیم الاحسان۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمارے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم امتحان و آزمائش کے لائق نہیں، کمزور ہیں، اے اللہ اپنے نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ہم پر فضل فرما دیجیے، ہم سے امتحان مت لیجیے۔ اے اللہ، ہم پورے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنا صحیح اور قوی تعلق ہمیں عطا فرمائیے، اپنی محبت اشد ہمیں عطا فرمائیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع الفت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، یہ دینی جلسہ منعقد ہوا ایصال ثواب کی خاطر حضرت مولانا الحاج عبدالستار صاحب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے روح کو
اے اللہ اس پورے جلسے کی نیکی اور جو ہم نے پڑھا سب نیکیوں کو ان کے روح تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائیے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ اے اللہ راحتوں کا انتظام فرما دیجیے، ان کی تمام خدمات جمیلہ کو قبول فرما لیجیے، یہ سب چیز کو ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ان کے اولادوں کو، ان کو نسلوں کو دیندار بنا دیجیے، ہمیں ہمارے اولادوں کو، ہمارے نسلوں کو دیندار بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نواز دیجیے، اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما دیجیے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے، معاندین کے ناس نظر بد سے حفاظت فرمائیے، تمام دینی مدارس، مکاتب، مساجد، دعوت تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت و کفالت فرمائیے۔ اے اللہ ہم دین پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن نفس و شیطان دو دشمن ہمارے پیچھے ہر وقت پڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ دین سے دور کر کے ہمیں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و قید سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، دین اور شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، سنتوں کا ہمیں عاشق بنا دیجیے۔ اے اللہ اتنے لوگ یہاں آئے ہیں صرف آپ کی محبت میں آئے ہیں، اس دینی جلسے میں شرکت کیے ہیں۔ یا اللہ ان کے دلوں میں بہت ساری تمنائیں ہیں، سب کے جائز دینی تمناؤں کو پورا فرمائیے، سب کے اولادوں کو، سب کے آنے والے نسلوں کو دیندار بنا دیجیے۔ یا اللہ دینی فضا قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ حالات کو سازگار فرما دیجیے، ہمارے صوبے میں امن و امان قائم فرما دیجیے، پورے ملک میں، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ظالموں کو ظلموں سے روک دیجیے، مظلومین کی داد رسی فرمائیے، حق کو غالب فرمائیے، باطل کو مغلوب فرمائیے۔ یا اللہ حق کو غالب فرمائیے، باطل کو مغلوب فرمائیے۔ یا اللہ اس دینی جلسے کے انعقاد میں جن جن لوگوں نے کوشش کی ہے، محنت کیا ہے، یا اللہ حضرت مولانا کی روحانی اولاد اور جن کے جسمانی اولاد جتنے یہاں ہیں سب شریک ہوئے ہیں، حصہ لیے ہیں، اپنے شایع نشان بہترین سب کو بدلہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سنت شریعت کی سب کو پابندی نصیب فرما دیجیے، بعمل زندگی نصیب فرمائیے، بعمل زندگی نصیب فرمائیے، ہم سبوں کو نمازوں کا پابند بنا دیجیے، دین کے تمام شعبوں میں عمل کرنے والا بنا دیجیے، کامل طریقے سے اسلام پر داخل فرما دیجیے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز دیجیے، جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا امیدوار ہیں، ہم سب کے جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کے نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی مانگی نصیب عطا فرما، جن جن برائیوں سے حفاظت ہم سب کی حفاظت فرما، ساری زندگی دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا آخری وقت ہو کامل ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، جب ہمارا آخری وقت ہو کامل ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، جب ہمارا آخری وقت ہو کامل ایمان پر خاتمہ مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے اکابرین بزرگان دین، اے اللہ علماء کرام، اساتذہ کرام دنیا سے گزر گئے ہیں، یا اللہ ان کی تمام خدمات جمیلہ کو قبول فرما، ان کے روح کو شاداں فرما، اے اللہ ان کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ عطا فرما، راحتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو بھی قبول فرما، پورے علاقے کے لیے ہدایت کا سبب بنا دیجیے۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے، ہر قسم کے شرور فتن سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے آنے کو باعث خیر و برکت بنا دیجیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔